الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 15 کا آغاز کریں گے اور سبق نمبر 15 کے پارٹ 1 کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ تو سبق نمبر 15 ہے میم ساکن کے قواعد کے بارے میں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے بہت سارے قواعد پڑھے ہیں اور ان میں سے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ میم ساکن کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور ان قواعد کی تعریفات بھی پڑھیں گے اور ان قواعد کو انشاءاللہ سمجھیں گے بھی۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ نون ساکن کے قواعد میں بھی ہم نے ادغام کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ اور اظہار کا بھی قاعدہ پڑھا تھا، لیکن وہاں نون ساکن کے قواعد میں لفظ شفوی نہیں تھا، جبکہ یہاں میم ساکن کے قواعد میں لفظ شفوی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میم ساکن ہے یعنی جو میم ہے یہ حروف شفوی میں سے ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے، تو اسی وجہ سے میم ساکن کے قواعد میں بھی لفظ شفوی آ گیا، یعنی ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اور جب ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کہا جائے گا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ میم ساکن کے قواعد ہیں، نہ کہ نون ساکن کے قواعد۔ اب ان قواعد کی جو ہیں تعریفات پڑھ لیتے ہیں۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ ادغام شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب ان قواعد کو سمجھنے سے پہلے آپ جو ہے میم ساکن سمجھ لیں کہ میم ساکن کیا ہوتا ہے۔ تو میم ساکن یہ ہے کہ میم لکھا ہو اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن یعنی جزم ہو تو وہ میم ساکن کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں آپ، یہ میم لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن یعنی جزم ہے تو یہ میم ساکن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی میم لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن یعنی جزم ہے تو یہ میم بھی میم ساکن کہلائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی، اور ان تمام کلمات میں جو ہے میم ساکن موجود ہے۔ تو ادغام شفوی میں یہ ہے کہ میم ساکن کے فوراً بعد جو ہے دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں آپ، یہ میم ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے دوسری میم بھی آ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا اور یہاں میم ساکن میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ غنہ اس طریقے سے ہوگا کہ میم ساکن کی جو آواز ہے وہ ہلکی سی ناک میں لے کے جائیں گے اور اس کو میم ساکن کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ غنہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ جب غنہ کریں گے تو، اور جب پڑھیں گے اور غنہ کریں گے تو انشاءاللہ اور آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ اخفاء شفوی میں بھی کچھ اسی طرح ہے کہ اخفاء شفوی میں یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، یہ میم ساکن لکھا ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا اور یہاں میم ساکن میں بھی غنہ کیا جائے گا، اور ادھر بھی غنہ اسی طریقے سے ہوگا کہ میم کی آواز جو ہے، میم ساکن کی آواز ہلکی سی ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، یہ میم ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے با اور میم کے علاوہ حرف ہے یعنی تا ہے تو یہاں پر جو ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قواعد سمجھ آئے ہوں گے۔ باقی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ لے ہوں یا قاعدہ پڑھ لے ہوں تو کہیں میم ساکن آ گیا تو آپ نے میم ساکن کے فوراً بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ اگر وہ میم ہوگا، میم ساکن کے فوراً بعد والا حرف، تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ اگر میم ساکن کے فوراً بعد والا حرف با ہوگا تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے فوراً بعد والا حرف
نہ با ہو نہ میم ہو، بلکہ اس کے علاوہ کوئی حرف ہو، یعنی مثال کے طور پر تا آ جائے یا فا آ جائے یا صاد آ جائے یا دیگر کوئی حرف آ جائے، لیکن با اور میم کے علاوہ ہو، تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور اظہار شفوی میں گناہ نہیں ہوگا۔ اب ہم باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں، تو یہ سبق بھی انشاءاللہ ایک مرتبہ ہجے اور رواں مکمل پڑھا جائے گا، پھر انشاءاللہ مکمل ہجے اور رواں پڑھنے کے بعد پھر سے مکمل رواں پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم، یہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ، اور اس طریقے سے گننا ہوگا۔ انتم میم ظا پیش مز، انتم مز لام زیر لی، انتم مظلی میم واو پیش مو، انتم مظلمو نون زبرنا، انتم مظلمون۔ اب یہاں پہ قاعدے دیکھ لیں، پہلے تو یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ اکفا لگ رہا ہے، وہ ایسے کہ نون ساکن کے بعد جو ہے حروف اکفا میں سے جو ہے یہاں تا آ رہا ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں اکفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا۔ غنہ نون ساکن کی آواز بھی ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف دو حرکات کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر میم ساکن میں بھی غنہ کیا جائے گا، ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اور غنہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس کی بھی آواز میم ساکن کی آواز ہلکی سی ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں میم مشدد ہے، تو میم مشدد ہوتا ہے تو ویسے بھی گنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر میم مشدد ہے تو گنہ بھی ویسے ہی کیا جائے گا۔ اور یہ ضا حرف مستعلیہ میں سے، تو اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انتم مظلمون، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم تارا۔ اب یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہو رہا ہے، وہ ایسے کہ میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با اور میم کے علاوہ حرف ہے یعنی تا ہے، تو یہاں پر جو ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر پڑھا جائے گا۔ علم تارا، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم۔ اب یہاں پہ پہلے یہ دیکھ لیں آپ کہ جب ہم میم کو بس صرف میم کو پڑھیں گے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، جب ہم میم کے بعد والا حرف یعنی با ہوگا تو غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اکفا شفوی میں یہ ہے کہ جب ہم با کو پڑھ لیں گے پھر غنہ کریں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے غنہ نہیں کیا۔ کنتم با زیر بی، اب غنہ کریں گے ملا کر جب پڑھیں گے۔ کنتم بی، ہا کھڑی زیر ہی، کنتم بیہی۔ اب یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ اکفا ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہے حروف اکفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اکفا شفوی ہو رہا ہے، وہ ایسے کہ میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے میم ساکن میں اکفا شفوی ہوگا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ غنہ اس صورت میں کریں گے کہ جب ہم با کو ملا کر پڑھ لیں گے۔ اور یہاں پہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کنتم بیہی، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ اب یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہو رہا ہے، وہ ایسے کہ میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با اور میم کے علاوہ حرف ہے یعنی فا ہے، تو یہاں پر جو ہے اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم فیہا، واو زبر و، لام زبر لا، ولا، کاف میم میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، ولکم ما کا، سین با زبر سب، ولکم ما کسب، تا میم پیش تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔
اب یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، میم ساکن میں غنہ کیا جائے گا. اور یہاں پہ میم مشدد ہے تو ویسے بھی غنہ ہونا ہے. اور یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہ با حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ واو لام زبر ول حمزہ میم زبر ام والام را پیش رو والامر. اب یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہو رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد جو ہے با اور میم کے علاوہ حرف ہے یعنی را ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور غنہ نہیں کیا جائے گا. را کے اوپر پیش ہے، را کو پورے پڑھیں گے. والامر تا حمزہ زبر تا تا زیر تی تا تی ہا میم زیر ہم تا تیہم با زیر بی تا تیہم بی حمزہ کھڑا زبر آ تا تیہم بی آ یا زبر یا تا تیہم بی آیا تا دو زیر تین تا تیہم بی آیتن. اب یہاں پہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہوتا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو ادھر بھی جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. اور یہاں میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا اور یہاں میم ساکن میں غنہ بھی کیا جائے گا. غنہ اس صورت میں کریں گے جب ہم با کو ملا کر پڑھ لیں گے اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تأتیہم بآیۃ حمزہ میم زبر ام ضاد کھڑا زبر ضا ام ضا. میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با اور میم کے علاوہ حرف یعنی ضاد ہے، تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا میم ساکن میں. اور یہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر بھی پڑھیں گے اور کھڑا زبر اس کے اوپر ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. ام ضا حمزہ کھڑا زبر آ تا یا زبر تی آ تی تا پیش تو آ تی تو کاف میم میم پیش کم آ تی تو کم میم نون زیر من آتیتکم من کاف زیر کی آتیتکم من کی تا کھڑا زبر تا آتیتکم من کتاب دو زیر بن آتیتکم من کتاب. یہاں پہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے جو ہے زبر آ رہا ہے یا لین ہو رہا ہے، ایک بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا اور میم ساکن میں غنہ کیا جائے گا. یہاں نون ساکن کے بعد جو ہے حروف اقفا میں سے کاف ہے، تو یہاں پہ نون ساکن میں اقفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ بھی کیا جائے گا. اور یہ میم مشدد ہے تو ویسے بھی غنہ ہونا ہے یہاں پہ، جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا. تو تا کے اوپر کھڑا زبر کھینچ کر پڑھا جائے گا. آتیتکم من کتاب لام میم زبر لم یا زبر یا لم یا لام دال زیر لید لم یلد. میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با اور میم کے علاوہ حرف ہے یعنی یا ہے، تو میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا. دال حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے، تو یہاں پر دال میں بھی جو ہے قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. لم یلد عین زبر ع لام یا زبر لی علی کاف میم پیش کم علیکم با زیر بی علیکم بی واو زبر و علیکم بی و کاف یا زیر کی علیکم بی وکی لام دو زیر لن علیکم بی وکیلن. یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر جو ہے یالین کا قاعدہ ہوگا اور یہاں اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا اور میم ساکن میں غنہ بھی کیا جائے گا. غنہ اس صورت میں کریں گے جب ہم با کو ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف دو حرکات کے برابر. علیکم بوکیل واو زبر و حمزہ میم زبر ام وام طا را زبر طر وامطر نون الف زبر نا وامطرنا.
اب یہاں پہ جو ہے میم ساکن کے بعد جو ہے حرف با اور میم کے علاوہ حرف یعنی طا ہے، تو یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور میم ساکن میں غنہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ طا حرف مستعلی میں سے اس کو پر پڑھیں گے، اور یہ را ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے را کو پر پڑھتے ہیں، یہ آگے کے سبق میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہاں را کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ اور ہے، اس کو بھی ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمْطَرْنَا، اب اس سبق کو جو ہے مکمل رواں پڑھ لیتے ہیں۔ أَنْتُمْ مُظْلِمُونَ أَلَمْ تَرَ كُنْتُمْ بِهِ هُمْ فِيهَا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَى آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ لَمْ يَرِدْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَأَمْطَرْنَا۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اچھے کمنٹ کیجئے۔